السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. فلک کے حور و ملک گیت گانے آئے ہیں، فلک کے حور و ملک گیت گانے آئے ہیں کہ دو جہاں میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں. ساری کائنات میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، سارے عالم میں جو کچھ روشنی ہے، جو کچھ نور ہے، جو کچھ اجالا ہے، ہمارے آقا نور خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی خیرات ہے. یہ انہی کی چمک ہے. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک. خالق کل نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو مالک کل بنا دیا. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ، خزانے لٹانے آئے ہیں. سنو کہ لا نہ زبان کریم سے نوری. لا یعنی نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سائل نے بھی سوال کیا، اس کے جواب میں ہمارے آقا نے کبھی نہیں کا لفظ فرمایا ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سنو کہ لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے کائنات
فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع امم، کریم اکرم، دائم الکرم، نبی محترم، عرش کی شوکت، فرش کی زینت، بے سہاروں کے سہارے، اللہ کے پیارے، احمد مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جلیل الاقتدار، سید الثقلین، امام القبلتین، سلطان دارین، باعث تخلیق کونین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سارے نبیوں رسولوں کے سرتاج، صاحب معراج، بلند و بالا ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، دونوں جہان کے اجالے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ لائق صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ مہربانی فرمانے والے۔ ہمارے آقا تشریف لائے دنیا میں سب نبیوں کے بعد، مگر ہمارے آقا کی تشریف آوری کا چرچا دنیا کی پیدائش سے ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ تمام نبیوں نے ہمارے آقا کی ولادت شریفہ کا تذکرہ فرمایا، ہمارے آقا کے فضائل و کمالات کا تذکرہ فرمایا، اور اپنی امتوں کو تاکید فرمائی کہ وہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام اگر تمہاری زندگی میں تشریف لائیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، اور ہماری زندگی میں تشریف لائیں گے تو ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن کو سارے عالم کے مسلمانان اہل سنت عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ یقیناً وہ عید ہے، بلکہ عیدوں کی عید ہے، مگر یہ بات وہابیوں، دیوبندیوں وغیرہ بد مذہبوں کو بہت بری لگتی ہے، اور وہ اسے عید ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر جھگڑا کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں،
اور عید میلاد النبی کے عید ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بارہویں شریف ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کا دن عید کا دن ہے۔ ہم آپ کو یہ بات قرآن شریف سے ثابت کریں گے۔ 7واں پارہ ہے سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی عید ہو جائے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہم کو رزق عطا فرما، بے شک تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر فرمایا، جو انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا تھا، اللہ تو آسمان سے ہم پر خوان اتار، کھانا نازل فرمایا، تاکہ وہ دن، جس دن وہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے امتیوں پر آسمان سے خوان نازل ہوا، من و سلوہ نازل ہوا، وہ تو اگلوں اور پچھلوں کی عید ہو جائے۔ اور جس دن نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری عیدیں اسی عید میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ وہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید جمعہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ ساری عیدیں عید میلاد نبی کا صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ صرف عید نہیں ہے، عیدوں کی عید ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اہل ایمان اس موقع پر عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی سارے عالم کے مسلمان مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت کریں گے ہم۔ 11واں پارہ سورہ یونس علیہ السلام، آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 ہے سورہ یونس علیہ السلام کی۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب تم فرماؤ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منایا کرو، هو خیر مما یجمعون، یہ تمہاری سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منایا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سرکار کی تشریف آوری اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، لہٰذا ہمارا جشن عید میلاد النبی منانا، اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے۔ خوشی مناؤ مگر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ ڈھول باجا مت بجاؤ، ناجائز و حرام ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ پٹاخے مت پھوڑو خوشی میں، ناجائز و حرام ہے، اضاعت مال ہے، مال کی بربادی ہے، جائز نہیں ہے۔ جائز طریقے سے خوشی مناؤ۔ جائز طریقہ خوشی منانے کا کیا ہے؟ قرآن خوانی کرو، نعت خوانی کا اہتمام کرو، ذکر الہی کی مجلسیں سجاؤ، صاف ستھرا لباس پہنو، خوشی کا اظہار کرو، گھروں کو، مکانوں کو، دکانوں کو، محلوں کو آراستہ کرو، سجاؤ، یہ جائز طریقہ ہے۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روشنی کا اہتمام کرو، یہ جائز طریقہ ہے، مگر صرف روشنی نہیں، مگر صرف روشنی نہیں۔ آپ اس مبارک موقع پر اتنا صدقہ بھی غریبوں کو دے دیجئے کہ کم سے کم وہ 1-2 مہینے اپنے گھروں میں چراغ جلا سکیں، یا 1-2 مہینے کا الیکٹرک بل جو ہے وہ بھر سکیں۔ اتنا صدقہ بھی کیجئے غریبوں پر۔ یہ خوشی منانے کا صحیح انداز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کس شان و شوکت سے ہوئی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر وصف میں بے مثل و بے مثال بنایا، تو سرکار کی تشریف آوری بھی بے مثل و بے مثال طریقے سے ہوئی۔ شہر مکہ شریف ہے، 12 ربیع الاول شریف ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کو حرم پاک میں تشریف لے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جو منظر انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ سیدہ آمنہ کے مکان کی طرف جھک گیا اور شکر الہی، حمد الہی بجا لانے لگا۔ جلدی جلدی طواف کو کمپلیٹ کر کے سیدہ آمنہ کے مکان کی طرف حضرت عبد المطلب روانہ ہو گئے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک عمارت ہی تو ہے، ایک مکان ہے پتھروں کا بنا ہوا۔ اگر کوئی مکان جھک جاتا ہے
تو کیا اس بات کی کیا علامت ہوتی ہے کہ برباد ہو جائے گا؟ گھر جھک گیا، بلڈنگ جھک گئی، گر کے برباد ہو جائے. کسی مکان کا جھکنا اس کی تباہی کی علامت ہے. مگر یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز ہے، خدا کی طرف سے پیارے نبی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ خانہ کعبہ جو پتھروں کا بنا ہوا ہے سیدہ آمنہ کے مکان کی طرف جھکا، حمد الہی اور شکر الہی بجا لانے کے بعد پھر اپنی جگہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. حضرت صفیہ دروازے پہ کھڑی تھی، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کہنے لگے مبارک ہو حضور والا، پوتا مبارک ہو. حضرت عبد المطلب فرمانے لگے صفیہ تم سے پہلے مجھے کعبے کے در و دیوار بتا چکے کہ وہ نبیوں کے نبی تشریف لائے، رسولوں کے امام تشریف لائے، وجہ تخلیق کائنات تشریف لائے. سرکار کی تشریف آوری کے موقع پر خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ بھی گر گئے اوندھے منہ، اور ساری دنیا کے بت خانوں کے سارے بت جو گھروں میں تھے بت خانوں میں تھے سب کے سب اوندھے منہ گر گئے. اعلیٰ حضرت نے اسی حقیقت کو کتنے حسین پیرائے میں بیان کیا ہے. عرض کرتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے. 12ویں شب مبارکہ کے موقع پر بزرگوں نے ایک عمل تعلیم فرمایا ہے، یاد رکھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے. پیر کا دن گزر کر آنے والی شب ہی اس مہینے میں 12ویں شب ہے نا، پیر کا دن گزر کر آنے والی شب، اس شب میں غسل کیجئے، صاف ستھرا لباس پہنیے، رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کیجئے. پھر درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جائیے. درود و سلام پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. درود و سلام پڑھتے 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 اتنا پڑھیے کہ یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت آ جائے. صبح صادق کے وقت صلاۃ و سلام با قیام کا اہتمام کیجئے اور دعا مانگیے. خدا کی قسم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ جو بھی دعا خیر مانگیں گے قبول ہوگی اور ضرور قبول ہوگی. پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگیے، دعا کا اہتمام کیجیے. الحمدللہ برسوں سے ہمارے یہاں مسجد میں بھی 12ویں شب مبارکہ میں صبح صادق کا اہتمام ہوتا ہے. صبح صادق میں درود و سلام و دعا کا. آپ یہاں شریک ہو سکیں یہاں شریک ہو جائیں، یا جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے. سرکار کی میلاد پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ وہاں شامل ہو جائیے. یا کہیں آپ جا نہ سکے یہ محفل میلاد آپ اپنے گھر میں سجائیے. گھر کی خواتین کو بھی کہیے، وہ بھی یہ اہتمام کریں گے اور شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں گے. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں ہمیں میلاد نبی کی برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارا جو وہ معمول ہے آیت کریمہ کا، آئیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. موجودہ حکومت نے جو ظالمانہ قانون ہماری شہریت چھیننے کے لیے لائی ہے، اس قانون کے دفع ہونے کے لیے، واپس ہونے کے لیے ہم 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سچی لو لگا کے میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے بآواز بلند پڑھیے لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا درود پاک کی برکت سے آیت کریمہ کی برکت سے تیرے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرما مدینہ منورہ میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما آمین بجاہ النبی الامین رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم